أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم مجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صلوات اللهم صل. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، اس سال کے عاشورہ محرم میں، عشرہ اولیٰ میں شعائر اللہ اور مقصد کربلا کے عنوان سے ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا، ہم اس سلسلے کے آخری مراحل میں داخل ہو رہے ہیں۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ حج کی 32 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تقدیم کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: من یعظم شعائر اللہ، جس کسی نے بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کی، فإنہا من تقوی القلوب، اس کا شعائر کی تعظیم کرنا ہی دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ قلب سے مراد انسان کے شعور ترین مقام ہے۔ یہ قلب وہ مقام ہے کہ جو بنیادی طور پر موطن عقیدہ، جہاں عقیدہ اگر صحیح پہنچے تو پھر خود بخود اس صحیح عقیدے کا ظہور انسان سے اس کے بیہیویئر کی صورت میں اور عمل کی صورت میں اس کے اعضاء اور جوارح سے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ
قلب کے اندر عقیدے کی کیفیت ہے کہ انسان سے کس نوع کا عمل ظاہر ہوتا ہے۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ اس قلب میں عقیدہ پہنچنا بھی ہے، پہنچنے کے بعد اس عقیدے کا اثر ظاہر ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے بطن سے اس حالت میں نکالتا ہے کہ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ بس انسان اس اعتبار سے اپنے کانشس کے، اپنے شعور کے، اپنے روح کے نقوش کے اعتبار سے تقریباً صاف ہے۔ علمی اعتبار سے، عقیدتی اعتبار سے انسان بطن مادر سے بظاہر کوئی عقیدہ اور کوئی علم لے کر نہیں آتا۔ اب ایک مرحلہ طے کرتا ہے انسان، اور انہی اعضاء اور جوارے، اسی بدن سے علم کا حصول شروع ہوتا ہے، جو مختلف مراحل کو طے کر کے قلب میں وارد ہوتا ہے۔ اس علم کے ساتھ جو دوسری چیز عقیدے کو بناتی ہے وہ اس کی تربیت ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ عقیدے میں، انسان کے بلیف میں، انسان کے ایمان کی منازل میں سب کچھ علم نہیں ہے، سب کچھ کتاب نہیں ہے، سب کچھ تقریر نہیں ہے۔ یعنی عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کوئی چیز پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے تو ہمارا اس چیز کے اوپر بلیف بن جائے گا۔ اگر عقیدے ایسے تیار ہونے ہوتے تو دنیا میں بد عقیدتی کہیں پائی ہی نہیں جاتی۔ عقیدہ صرف علم سے حاصل نہیں ہوتا، عقیدہ صرف سن کر حاصل نہیں ہوتا، عقیدہ ڈیولپ کرنے کے لیے ایک مرحلہ تجربات کا بھی ہے، عقیدے کے حصول کے لیے ایک مرحلہ انسپریشن کا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر انسان کے اندر عقیدے کو ایجاد کرتی ہیں۔ لہذا سمجھ لیا، معلوم ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ پریکٹس۔ اس پریکٹس کو انجام دینے کے لیے کہ انسان ان باتوں کی طرف حرکت کرے کہ جس میں ظاہری طور پر اسے کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، عقل اس کی ان اعمال کے نتیجے کو اور فائدے کو درک نہیں کر رہی ہوتی۔ اب اس مرحلے میں اس کو ان چیزوں کی پریکٹس کرانا کہ جس میں اس کو ظاہری طور پر کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، انسپریشنز کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا ایک مرحلہ پیغام کا ہو گیا جو پڑھنے سننے کے بعد پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے عمل کا، لیکن یہ عمل بعض اوقات اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ ہمیں اس عمل کے نتیجے میں جو اثر ہے اس کے اوپر یقین نہیں ہوتا۔ لہذا بہت سارے بچے ابھی بھی ایسے ہیں ہمارے کہ جب ان سے بہت ساری چیزیں پڑھنے کے لیے کہو تو وہ کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے۔ ظاہری طور پر جب انہیں فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو ان کے اندر اس چیز پر عمل کرنے کا جذبہ کم ہو جاتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بتائیں کہ بھائی وہ فلاں انجینئر، فلاں ڈاکٹر، فلاں شخص، اس نے بھی یہ پڑھا تھا، لہذا آج وہ کامیاب ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایک انسپریشن ہے۔ آپ نے انسپریشن دی، ایک ماڈل پیش کیا، اس ماڈل کے ذریعے سے آپ نے بچے کو انسپائر کرنے کی کوشش کی۔ لہذا اسی وجہ سے جتنے بھی مثلا کالجز ہیں، ٹیوشن سینٹرز ہیں، وہ اپنے
باہر مثلا پوزیشن ہولڈرز کی تصویریں لگاتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اس انسپریشن کے ذریعے سے متوجہ کیا جائے کہ ہم آپ کو وہ چیز دے سکتے ہیں جو آپ کو کامیابی کی اس منزل تک پہنچائے گی. مثالیں اس میں بہت ساری ہیں، آپ اپنی زندگی میں بھی نکال سکتے ہیں. بس یہ تین چیزیں ملتی ہیں، ایک ہدایت ہے، ایک عمل. بغیر عمل کے کبھی بھی ایمان کی جو بنا ہے وہ مضبوط نہیں ہو سکتی. لہذا اس کام کے لیے کیا فرمایا؟ میں نے اس دن بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بہت ساری سمجھ وہ ہے کہ جو عمل سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. لہذا میں نے اس دن مثال آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے میں میری محبت کے لیے روزہ رکھو. تو اس کا ایک معنی کیا ہے؟ ایک معنی وہ ہے جو عام طور پہ ہم نے لیا کہ شعبان حضرت کا مہینہ ہے، لہذا حضرت کی محبت کی خاطر روزہ رکھو، کہ ہم حضرت سے محبت کرتے ہیں اس لیے روزہ رکھو. نا، معنی ذرا سا مختلف ہے. میری محبت کے لیے روزہ رکھو یعنی کیا؟ اگر تم شعبان کے روزہ دار بنو گے تو میری محبت تمہارے قلب میں پیدا ہوگی. فی محبت ہی نہیں ہے، لمحبت ہی، میری محبت کی خاطر. بس ہمیں یہ عمل انجام دینا ہے، اس عمل کا نتیجہ. اسی طرح سے اسی دن میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں ما اخلص عبد للہ، کوئی بندہ 40 صبح خلوص کے ساتھ نہیں کرتا مگر اللہ اس کے قلب سے حکمت کے چشموں کو جاری کرتا. ابھی سوال ہے ہمارے ذہنوں میں کہ بھئی یہ کون سی حکمت ہے جو بغیر پڑھے لکھے حاصل ہو گئے؟ یہاں حضرت یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جو شخص 40 دن یونیورسٹی جائے گا، 40 دن لائبریری جائے گا، 40 دن فلاں کتاب پڑھے گا. نہ، 40 دن کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص یعنی کیا؟ اللہ کے لیے پاک رکھے گا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا. اب یہ ہم سب کے لیے اور آپ کے لیے کھلا گراؤنڈ ہے. 40 دن کوئی شخص اگر گناہ انجام نہ دے، واقعاً گناہ انجام نہ دیں، حضرت امیر گارنٹی دے رہے ہیں کہ پروردگار عالم اس کے قلب سے اس کی 20 دن کی اس پریکٹس کے بعد آپ کے اندر ایجاد ہوتی ہے. خود میرے اندر تطہیر پیدا ہوگی تو کیا ہوگا؟ تطہیر پیدا ہوگی تو آٹومیٹکلی اللہ تبارک و تعالی کا نظام کیا ہے کہ وہ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیا تطہیر میں اللہ نے کہا 2 کام کیے ہیں میں نے. ایک، اہل بیت تم سے میں نے رجس اور ناپاکی کو دور رکھا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک رکھا ہے. پس تطہیر کا مرکز اور محور کون ہے؟ اہل بیت اطہار. اب جب میں اپنے قلب کے اندر، اپنے وجود کے اندر تطہیر کو پیدا کرتا ہوں، یہ تطہیر مجھے خود بخود وصل کرتی ہے طہارت کے اس مرکز سے. اب اگر یہ طہارت کا مرکز اپنا عنوان یہ پیش کرتا ہے کہ انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابہاں، کہ ہم حکمت کا شہر ہیں اور علی دروازہ ہیں، تو جیسے ہی اس حکمت کے شہر سے نزدیکی پیدا ہوگی، اس حکمت سے تقرب کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ حکمت جاری ہونا شروع ہو جاتی ہے زبان سے، جس کے لیے کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، عمل کی ضرورت ہوتی ہے. یہ حکمت ہے، یہ علم ہے. یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ مدینۃ العلم سے آتا ہے، یہ مدینۃ الحکمہ سے آتا ہے. بس جتنا قلب پاک ہو. تیسرا مرحلہ کیا ہے اس کے لیے کہ بہت ساری عبادتیں، بہت کچھ جس کا اثر ہمیں نظر نہیں آ رہا،
تو اب اللہ نے اس انسپریشن کے لیے اہل بیت اطہار اور ائمہ کو اور انبیاء کو بھیجا ہے کمالات کے ساتھ کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے انسپریشن بنتے ہیں. لیکن یہ انسپریشن ایک درجے میں اور پریکٹیکل صورت میں میرے اور آپ کے لیے زندگیوں میں وارد ہو، اللہ تبارک و تعالی نے نظام شعائر کو قرار دیا ہے. لہذا اب شعائر کی اہمیت کہاں پر ہے؟ شعائر کی اہمیت یہاں پر ہے کہ شعائر اس مرحلے میں کہ جہاں پر ہم نے عقیدے کو پہلے مرحلے میں اپنے بدن سے شعور کی طرف اور شعور کی منازل میں قلب تک پہنچانا ہے، یعنی ہمارے قلب میں عقیدہ صحیح درست عقیدہ راسخ ہو، قلب تک پہنچے. اس پروسیس میں ایک امپورٹنٹ کردار ادا کرتے ہیں شعائر. بس اس لیے ہمیں اب شعائر کو سمجھنا ضروری. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب اگر ہم شعائر کو عام ترجمہ کر کے نکل جائیں اللہ کی نشانی، تو ہمیں کبھی بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ شعائر ہے کیا، اس کا فنکشن کیا ہے، اور ان کی عظمت اور تعظیم کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا. لیکن ابھی جو میں نے مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، انشاءاللہ یہ اگر ذہن میں رہے گا تو میں آپ کو اس منزل تک پہنچا دوں گا. بس کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا علامت علم سے آتی ہے، اور اس کا تعلق یہ ہے کسی بھی شے کی ذات یا صفت کے علم کو پہنچانا. خدا اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے کوئی مخلوق اس کی نہ ذات کا علم پیدا کر سکتا ہے نہ صفات. دلیل آیت کہ جس میں آپ ذرا سا توجہ کریں گے وہ آپ کو پہنچا دے گی، لیکن یہ پہنچانا صرف اور صرف اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ انسان متوجہ ہو جاتا ہے کہ کچھ ہے. آیت کا کام اس سے آگے نہیں، اتنی خبر دیتا ہے کہ کچھ ہے، کیا ہے نہیں بتا. لہذا آیت سے زیادہ تاثیر ہے دلیل کی. دلیل کیا کرتی ہے؟ اپنے آپ کو فنا کرتی ہے مدلول کی شناخت میں. اپنے آپ کو مٹائے گی لیکن مٹا کر اپنے مدلول کو ثابت کر کے رہتی ہے. لہذا اللہ کی نسبت سوائے محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی اور نہیں ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی طرف دلیل کے عنوان سے پیش کر سکے. چوتھا مرحلہ شعیرہ، جس کا اصل مادہ ہے شین عین رے. صاحب تحقیق فرماتے ہیں کہ یہ جو اصل مادہ ہے شین عین رے، جس سے شاعر اور شعر یہ دو لفظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں، کہ اس مادے میں یعنی شین عین اور رے میں اصل جو حقیقت ہے ما رقا او دقا، یعنی وہ چیز جو بہت ہی باریک، بہت ہی ظریف، بہت ہی دقیق. باریکی کو جہاں ملحوظ خاطر رکھنا ہو وہاں پر یہ مادہ استعمال ہو. کہ اب انسان کے جو ظاہری اعضاء ہیں، اعضاء اور جوارے، اس میں ظاہری اعضاء اور جوارے میں سب سے زیادہ باریک عضو کون سا ہے؟ انسان کا. انسان کا سب سے باریک عضو اس کے بال ہوتے ہیں. لہذا عربی میں بالوں کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے شعر. شعر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ باریک عضو. ادب میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے شعر، شعر و شاعری جو آپ نے سنا، شین عین رے شعر. شاعر کے سامنے گفتگو کرنا ذرا مشکل کام ہے، لیکن میں وہ والی گفتگو کروں گا جو آپ کا کام نہیں، لیکن میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. شعر ادبی صنف کے اعتبار سے فرمایا اس صنف کو کہتے ہیں جو کسی مطلب کو اتنی ظرافت اور باریکی کے ساتھ پیش کر دے کہ نثر اس باریکی کو پیش نہ کر سکے. لہذا
اشعار کا جو کمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ دقت مطلب، وہ باریکی، وہ نزاکت جو پائی جاتی ہے شعر میں، وہ نثر میں نہیں پائی جاتی۔ یہاں میرے پاس گفتگو بہت ہے، لیکن اب چونکہ میرا موضوع اختتام کی طرف جا رہا ہے تو میں یہاں پہ ہر جگہ ایک فل سٹاپ لگا رہا ہوں، ورنہ پوری گفتگو کی جا سکتی۔ اسی سے لفظ نکلا ہے شعور۔ شعور کسے کہتے ہیں؟ جہاں علم اتنا باریک اور اتنا دقیق ہو جائے اسے کہتے ہیں شعور۔ العلم یوصل الیہ بوجہ دقیق۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مثلا اگر یہاں ابھی میرا مثلا جانا ہوا ملتان اولڈ سٹی، وولڈ سٹی، پتلی پتلی گلیاں، چھوٹی چھوٹی گلیاں، اب ہو سکتا ہے ہمیں دو چار چیزیں یاد ہو جائیں کہ یہاں سے یہاں جایا جا سکتا ہے، وہاں سے وہاں، لیکن اس سے زیادہ حتی ملتان میں وہ رہنے والے کہ جو عام طور پر اولڈ سٹی نہیں آیا جایا کرتے، ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کون سی گلی۔ اجمالی طور پر آپ کو پتا ہوگا یہ روڈ یہاں نکلتی ہے، وہ روڈ وہاں نکلتی ہے، لیکن میں اس کیس کو سمجھانے کے لیے عام طور پر مثال یہ دیتا ہوں، خدا نہ خواستہ وہ کراچی میں ایک زمانے میں یہی مثال بیسٹ ہوتی تھی۔ میں کراچی کے لوگوں کو کہتا تھا بھائی کراچی بہت بڑا شہر ہے، کون سا راستہ کہاں نکلتا ہے اجمالی طور پہ تو ہمیں بھی پتا ہے، لیکن حالات خراب ہو جائیں، اب حالات خرابی میں کون سی گلی سے کہاں نکلنا ہے یہ جس کو اپنے کف دست کی طرح سے معلوم ہے اس کو کہیں گے کہ اس کو اس جگہ کا شعور ہے۔ بس اجمالی طور پر جاننا یہ علم ہے، لیکن اتنا باریکی کے ساتھ جاننا کہ سخت ٹینشن، حالات خراب ہوں اور بندے کو پتا ہو کون سی گلی کہاں نکلے گی، کیسے نکلے گی، کتنی دیر میں پہنچائے گی، یہ کہلاتا ہے شعور۔ پس علم اور شعور کے درمیان میں یہ فرق اگر آپ کو واضح ہو گیا تو میری منزل آسان۔ فرمایا کہ شعیرہ کا کام کسی بھی چیز کے علم کو علم کے مرحلے سے نکال کر شعور کی منزل میں پہنچانا۔ بس شعیرہ اپنے طور پر کیا کرتی ہے؟ شعیرہ ایک عام علامت نہیں ہے، ایک خاص علامت ہے۔ کرتی کیا ہے؟ اس کے اندر کوالٹی یہ ہے کہ علم کے مرحلے سے نکالے گی اور شعور کی منزل میں داخل کرے گی، اسے کہتے ہیں شعیرہ۔ اب جب خدا اور اس کی جمع ہے شعائر، سوال، اب جب اللہ کہہ رہا ہے کسی چیز کے بارے میں کہ یہ میرے شعائر ہیں، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ تلک شعائر اللہ، یہ اللہ کے شعائر ہیں، تو اب ہمیں سوچنا کیا ہے کہ یہ جس چیز کو اللہ اپنی علامت کے طور پر، نشانی کے طور پر شعائر کہہ رہا ہے، یہ عام علامت نہیں ہے، یہ پروردگار کی عظمت کو، یہ پروردگار کی قدرت کو، یہ پروردگار کی سلطنت کو، اس کی صفات علیاء کو علم کے دروازے سے نکال کر کہاں پہنچائے گی؟ شعور کے درجے میں پہنچائے گی۔ بس میں نے اور آپ نے سن لیا اللہ قادر ہے، میں نے اور آپ نے سن لیا کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، میں نے اور آپ نے بہت کچھ سنا، کرتا کیسے ہے؟ یا کوئی مثال ایسی کہ جب بھی وہ مثال میرے سامنے آئے خدا کی ایسی قدرت میرے ذہن میں آئے کہ جس کی مثال کوئی اور نہ دے سکے۔ یہ میں نے مقدمہ 8 دن آپ کے ساتھ محنت کی ہے، یہاں تک آپ کو پہنچایا ہے، اسی کام نے، اسی چیز نے آپ کے اور میرے دل کے اندر مثلا اب وہ چیز، وہ نشانی، وہ کیا کرے گی؟ اللہ کی عظمت کو، قدرت کو، سلطنت کو، اللہ کی صفات علیاء کو میرے علم کے دائرے سے نکال کر شعور تک لائے گی۔ لہذا اب اگر یہ میرے سامنے رہے، جب بھی مجھے یاد آئے تو خدا کی عظمت تازہ ہو، اور پھر خدا چاہتا کیا ہے کہ میں اس نشانی کے مقابلے پر تعظیم، احترام، ادب کرتا رہوں تاکہ اس کے ذریعے سے میرے قلب کے اندر تقوی مضبوط ہوتا رہے۔ سبحان اللہ۔ بس اس کا مطلب تو شعائر کوئی چھوٹی موٹی علامت، کوئی چھوٹی موٹی نشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہم صلی۔ لہذا اب ہمیں خدا سے فوری طور پر جو سوال کرنا چاہیے وہ کیا؟ پروردگار
ایسی بہترین نشانیاں جو اتنا سب کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، اگر تو ایک دو کی طرف اشارہ کر دے، بتا دے، تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آواز دی پروردگار نے، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، آگاہ ہو جاؤ، بتحقیق صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ مثال مانگی تم نے، اللہ نے مثال دے دی۔ مثال میں کیا کہا؟ کون ہے؟ صفا اور مروہ۔ خب صفا اور مروہ اللہ کے شعائر ہیں۔ جیسے ہی ہمیں پتہ لگا، ہاں دل کے اندر ایک مرتبہ عشق الہی نے جوش مارا، فوراً ہم نے ٹکٹ کرایا عمرے کا اور فوراً ہم پہنچ گئے تاکہ شعائر اللہ کو اپنی نزدیک سے دیکھیں۔ جب شعائر اللہ کو دیکھیں گے، خدا کی عظمت، خدا کی سلطنت، خدا کی صفات علیاء علم کے درجے سے سفر کر کے کہاں پہنچیں گی؟ شعور میں۔ ٹکٹ خرید کے بڑے جوش و خروش کے ساتھ پہنچے تو دیکھا دو چھوٹی چھوٹی سی پہاڑیاں ہیں جن کو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ شاعر اللہ۔ معذرت کے ساتھ یہ جملے کہہ رہا ہوں، لیکن صرف بات پہنچانے کے لیے کہ ہم تو بڑی امید لے کر گئے تھے کہ پتہ نہیں کیسی پہاڑی ہوگی، پتہ نہیں اس پہاڑی کے اندر کیا ہوگا، ہم دیکھیں گے اور خدا کی عظمت شعور کے مرحلے میں پہنچ جائے گی۔ بڑی امیدیں لے کے، بڑے پیسے خرچ کر کے گئے تھے، لیکن جب وہاں گئے تو پتہ لگا ایسی پہاڑیاں تو بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں، پاکستان میں ہی ہزاروں صفا مروہ جیسی پہاڑیاں مل جائیں گی۔ تو بڑا افسوس ہوا کہ پروردگار ہم تو مثلا مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے آج تک مثلا گلگت بلتستان گئے۔ واقعاً انسان جب ان علاقوں میں جاتا ہے، انسان ماؤنٹ ایورسٹ کے سامنے کھڑا ہو جائے، K2 دکھائی دیتی ہے، K2 انسان دیکھتا ہے، واقعاً دل کی گہرائی سے سبحان اللہ نکل آتا ہے۔ لیکن صفا اور مروہ ایسی پہاڑیاں ہیں کہ جس نے زندگی میں بھی کبھی پہاڑی نہ دیکھی ہو، صفا اور مروہ کو دیکھ کے سبحان اللہ بھی۔ اتنی محنت کرائی مولانا نے، اتنا کچھ بیان کرایا، اور جب صفا اور مروہ کو دیکھا تو پتہ لگا یہ تو عام سی دو پہاڑیاں ہیں۔ بس اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ صفا اور مروہ کا وجود خود کوئی حیثیت نہیں رہا، اس کے اپنے اندر کچھ نہیں۔ ایسی تو ہزاروں پہاڑیاں، ان میں کیا بات؟ لہذا اب ایک سٹیپ اور آگے بڑھا دوں۔ اتنا میں نے آپ کو تیار کیا ذہنی طور پر، اتنی مشکل تعریفیں۔ خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا یہ جو تم عید کے روز یا حج کے لیے قربانی کا جانور لے کر جاتے ہو، یہ کیا ہے؟ شاعر اللہ۔ اللہ اکبر۔ یہ میری گائے شاعر اللہ بن گئی، یہ میرا بکرا شاعر اللہ بن گیا، یہ میرا دمبا، یہ اونٹ، ایک دم سے ہی میں اشرف المخلوقات ہو کے شاعر نہ بن سکا۔ اور پھر شاعر اللہ بھی کیسے بنی؟ جب میں نے اس کو حج کی قربانی کے لیے مختص کیا، مثلا میرے پاس 2 گائے کھڑی ہوئی تھیں یا میرے پاس 2 بکرے کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے ایک بکرے کے لیے میں نے طے کیا کہ حج پر اس کو لے کر جاؤں گا، اس کی قربانی کروں گا حج میں۔ اللہ نے کہا ہاں جس پہ تم نے ارادہ کر لیا ایک مرتبہ کہ اس کو حج پر قربانی کر کے لے کے جاؤ گے، یہ شعائر میں تبدیل ہو گئی۔ اور اب شعائر میں تبدیل ہونے کے بعد خبردار، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ میرا ہی بکرا، کل تک تو میرا بکرا تھا، آج کیا ہو گیا؟ شاعر اللہ۔ ہاں ہم زلجنا سجائیں، زلجنا تیار کریں، زلجنا کو چومیں تو بدعت، اور آپ بقرہ عید پر پوری شان و شوکت کے ساتھ گائے سجا کر لے کر پھر رہے ہو تو بدعت نہیں ہوئی؟ وہ بھی تو جانور ہے،
ہم اگر ذوالجناح نکالیں تو آپ کی نظر میں آپ کہتے ہو مثلا جانور کی پوجا کر رہے ہیں، اور آپ جو قرآن آپ سے کہہ رہا ہے کہ یہی جانور اللہ کے شعائر میں سے آ گیا، اس کی تعظیم کرو، تو کیا یہ جانور کی تعظیم آپ کو بت پرست نہیں بنائے گی؟ لہذا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب جب آپ نے گائے سجائی اور اس کو شاعر کا منظر ملا تو پوچھنا پڑے گا نا، پروردگار ایسی کیا بات آ گئی اس کے اندر، جو کل تک ایک سادہ سی گائے اور بکرا تھی آج کیا ہو گیا؟ شاعر۔ پس اس کا معنی کیا ہوا؟ قرآن نے 2 مثالیں دے کر یہ بتایا کہ یہ چیزیں جو اپنے ظاہر میں معمولی ہیں، یہ ظاہر میں معمولی ہیں، لیکن کیا ہو جائیں گی؟ شاعر اللہ۔ کیسے ہوں گی شاعر اللہ؟ یہ منزل اگر ہم نے طے کی تو ہمیں اللہ کے شاعر کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ صفا اور مروہ کے ظاہر میں کچھ نہیں ہے، یہ جانور ان کے ظاہر میں کچھ نہیں ہے، یہ عام جانور کی طرح ہی ہیں، لیکن جیسے ہی اس جانور کو آپ نے کسی قربانی کی یاد سے نسبت دی، جیسے ہی آپ نے اس جانور کی قربانی کو کسی قربانی کی یاد سے نسبت دی، یہ نسبت دیتے ہی اللہ نے کہا جیسے ہی تم نے اسے اس قربانی کی یاد سے نسبت دی یہ شعائر میں تبدیل ہو جائے گی۔ پس وہ قربانی جو اسماعیل کی یاد دلائے خود بخود گھر بیٹھے بیٹھے شعائر اللہ میں تبدیل ہو گئی۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے فَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اگر تم نے اسے نسبت دے دی اس قربانی سے، یہ خود بخود محترم ہو جائے گی، یہ خود بخود باعظمت ہو جائے گی، اس کا تم نے احترام کرنا ہے، اس کی تم نے تعظیم کرنی ہے۔ اب یہ تو مسلمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کس کو کتنی قربانی سمجھ میں آئی ہے، اس نے قربانی کو کتنا درک کیا ہے اتنا ہی وہ احترام کرے گا۔ پس اگر ہمیں حضرت اسماعیل کی قربانی کے نتیجے میں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم کے نتیجے میں یہی قربانی کا جانور اور اس کا گوشت ملا ہے، تو پھر تعظیم یہیں تک ہوتی ہے کہ ذبح کرو، فریج بھر دو، حضرت اسماعیل کا شکریہ ادا کرو کہ قبلہ آپ نے ذبح ہوئے، اور آپ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے مسلمانوں کو گوشت سے فریج بھرنے کی نعمت عطا کر دی۔ جب نبوت کا درجہ اتنا پست ہو جائے کہ نبی اپنے جیسا لگنے لگتا ہے تو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم کی تعبیر بھی یہی ہوتی ہے۔ کبھی غور تو کرو، حضرت اسماعیل نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، وہ نبی ہے جس کی نسل سے اللہ نے خاتم النبیین کو بھیجنا ہے۔ حضرت اسماعیل کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے کہ تم نے یہ سمجھا۔ بعض نے کہا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم سے مراد شاید وہ جنت کا مینڈھا تھا جو اللہ نے جنت سے بھیجا تھا۔ میں یہ کہوں گا اگر تمہیں حضرت اسماعیل نبوت کا درجہ ذرا بھی ادراک ہو جائے تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے ایک بال کا صدقہ بھی پوری جنت کی تمام نعمتوں کو قربان کر دو، ساری نعمتیں مل کر بھی نبی کے ایک بال کا صدقہ نہیں بن سکتی۔ یہاں تو یہ نبی چھری کے نیچے لیٹا ہے۔ پس جب تمہارا نبوت کا مرحلہ اور نبوت کا ادراک بلند ہوگا تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم قربانی کے جانور نہیں ہے، یہ ذبح عظیم وہ ہے جو کربلا کی صورت میں ظہور کرتا ہے۔ نبوت کا درجہ، نبوت جتنی بلند سمجھ میں آئے گی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم اسی اعتبار سے سمجھ میں آئے گی۔ لہذا عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو حضرت اسماعیل کی قربانی، یہ جو صفا اور مروہ کو اللہ نے شعائر قرار دیا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کا اس کو شعائر بنانے سے ہدف ہے۔ وہ ہدف میں نے بس آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے اور میری آج کی گفتگو تمام۔ یہ معلوم ہو گیا کہ پہاڑیوں میں کچھ نہیں ہے، بس صفا اور مروہ اپنا وہ اثر، وہ شعیرہ، وہ علم سے شعور کی طرف سفر کب طے کرائے گا؟ جب جانے والا صفا اور مروہ میں دوڑتے ہوئے یہ سوچے گا کہ میں یہاں دوڑ کس لیے رہا ہوں۔ ہزار حج کر کے آ جائے اور اسے یہی نہ پتا ہو کہ میں صفا و مروہ میں دوڑا کیوں ہوں، تو نہ اسے صفا و مروہ کی عظمت سمجھ میں آئے گی، نہ
یہ شعائر اللہ اس کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں. لہٰذا غور کیجیے گا، میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا شعائر اللہ کا کام شعور کو بیدار کرنا ہے. لہذا اب شعور کی بیداری کیا ہے؟ یہ اولین بیداری ہے، اور یہ کسی بھی انسان کے لیے بدبختی کا سب سے بڑا مقام ہوگا کہ وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے جائے، احرام پہن کر صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کرے، اور ایک دفعہ بھی یہ نہ سوچنا چاہے کہ میں یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں بھاگ کیوں رہا ہوں، میرے اس بھاگنے سے اللہ کو ملے گا کیا؟ کون سی عبادت ہے یہ جو اللہ مجھے بھگا رہا ہے؟ ہاں، مجھے واقعاً بعض اوقات بعض چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تمہیں صفا و مروہ کے درمیان میں بھگا دے تو تمہیں عبادت سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن حسین کے جلوس میں چلنا عبادت سمجھ میں، اس لیے کہ تم نے درک نہیں کیا کہ کربلا کیا ہے. اب کیا ہے واقعہ آپ کے ذہن میں موجود ہے، میں ذرا تیزی کے ساتھ سفر کروں گا، لیکن اسی سفر کے دوران خاص طور پر اپنے بچوں کے لیے عرض کروں گا. حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا، یہ جو ایک ظاہری واقعہ ہماری اور آپ کی نظر میں گزرا ہے، اس واقعے کے اندر اللہ نے اس واقعے کو نقل کیا، اس کی بعض جزیات کے ساتھ نقل کیا، اور حضرت کی اس سنت کو تا قیام قیامت مسلمانوں پر مناسک حج کی صورت میں واجب کیا ہے. تو دیکھنا پڑے گا حضرت حاجرہ کا اصل کارنامہ کیا ہے. یہ کام حضرت ابراہیم سے بھی لیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے حضرت حاجرہ کا انتخاب کیا. کیوں؟ پہلی بات، مرد اور عورت کے درمیان میں اللہ نے جسمانی اعتبار سے عورت کو ضعیف رکھا ہے. البتہ اس کی بحث اپنی جگہ پر ہیں، اس سے ہر چیز سے اللہ کا مقصد ہے. میں بھی یہاں وہ بحث کھولنا نہیں چاہتا کہ مرد اور عورت کے درمیان میں یہ اللہ نے تفریق یا فرق رکھا کیوں ہے، لیکن کم از کم ظاہری فرق بھی اگر نظر آ رہا ہے تو یاد رکھنا کہ یہ مرد اور عورت دونوں کے ساتھ ظلم ہے کہ ہم مرد اور عورت کو برابری میں لے کر آئیں. اور میں اپنی بہنوں سے خاص طور پر یہ بات کہوں گا کہ کبھی موقع ملے تو اس پر بحث کریں، اس پر غور و فکر کریں. یاد رکھیے گا اللہ نے ٹیکنیکلی آپ کا مقام بلند رکھا ہوا ہے، مردوں کا مقام پست رکھا ہوا ہے. بس یہ جو آپ کو ذہنوں میں ڈالا گیا ہے کہ عورتیں پست ہیں لہٰذا ایکویلٹی کر کے ان کو اوپر لایا جائے، نہیں. اگر واقعاً دین کو سمجھ کر دینی مقام خواتین کو دیا جائے تو خواتین کا مقام بلند ہے، اور اس ایکویلٹی میں سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہوگا. نقصان ہوگا آپ کو اگر آپ کو اپنا دینی مقام سمجھ میں آ جائے، اور ان میں سے ایک مقام یہی جناب حاجرہ سلام اللہ علیہا کا مقام ہے. خاتون ہے، خاتون ہے تو نبی ہیں بالاتفاق المسلمین. حضرت حاجرہ نبی نہیں. بس یہ جو ایک اعتراض کہا جاتا ہے، کیا جاتا ہے کہ بھائی دین میں اللہ نے دو باتیں کی. پہلی بات کیا، امامت کی نسبت کہا جاتا ہے غیر نبی کی اتباع جائز نہیں. دوسرا، خواتین کی سیرت کو اللہ نے حجت قرار نہیں دیا. لیکن حضرت حاجرہ غیر نبی بھی ہیں، خاتون بھی. اگر حاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے زمانے کی سیدہ ہو کر خدا کے نزدیک یہ درجہ رکھتی ہیں کہ حضرت حاجرہ کی سنت کو اللہ ہم مسلمانوں پر قیامت تک کے لیے واجب کر رہا ہے، تو جو حاجرہ کے لیے بھی اور کائنات کی سیدۃ النساء ہے اس کی سیرت خود بخود مسلمانوں پر واجب ہو جاتی. اب حضرت حاجرہ انتخاب کیوں کیا اللہ نے؟ پہلی بات اسی لیے کہ خاتون ہیں، جسمانی اعتبار سے ضعیف. دوسرا، نبی نہیں ہے. بس اگر حضرت ابراہیم یہ عمل انجام دیتے تو ایک بہت بڑی تعداد یہ سوچتی کہ یہ نبی کا ہی کام تھا، ہم نہیں کر سکتے. بس غیر نبی ہے، نبی نہیں ہے، خاتون ہے، بس صنف ضعیف. ضعیف بے معنی جسمانی. انتخاب کیا اللہ نے. کس چیز کا انتخاب کیا؟ کہا ابراہیم اپنے دودھ پیتے بچے اور اپنی بیوی کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ کہ جس کی صفت قرآن نے بیان کی، فی وادی غیر ذی زرع. کیسی وادی پہ چھوڑ کر آؤ؟ غیر ذی زرع،
زرعن یعنی زراعت، عام طور پہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ذی زرعن اس زمین کو کہتے ہیں کہ جو کلٹیویبل ہو. اگر کہا جاتا غیر زرعن تو غیر زرعن کا معنی ہوتا کہ کلٹیویبل لینڈ ہے لیکن کلٹیویشن نہیں ہوئی بھی، یعنی زراعت کے قابل تھی لیکن زراعت نہیں ہوئی تھی. یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ فی وادی غیر ذی زرعین، یعنی ایسی زمین کے جو کلٹیویشن اور زراعت کی قابلیت ہی نہیں رکھتی. اب جو لوگ مکہ نہیں گئے خدا ان کو نصیب کرے مکہ جانا، لیکن اگر سمجھنا ہو تو ذرا سا گلگت بلتستان یا مثلا بلوچستان کی طرف سفر کریں. بلوچستان جائیں گے، جب پہاڑی علاقوں میں داخل ہوں گے جہاں آپ کو صرف پہاڑیاں ہی پہاڑیاں نظر آئیں گی، آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ وادی غیر ذی زرعین کا مطلب کیا ہے. دنیا میں بہت ساری جگہوں پہ پہاڑوں پر بھی کلٹیویشن ہوتی ہیں. بلوچستان کی مثال ہی اس کو آپ کو اس لیے دی ہے، ایسے سنگلاخ پہاڑ ہیں کہ وہاں پر کلٹیویشن اصلا پاسبل نہیں ہے. بس جب کلٹیویشن پاسبل نہیں ہے تو نہ پانی ہے نہ دانا، کچھ بھی نہیں. حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے کو اس وادی میں تنہا چھوڑا اور چلے گئے. کس لیے چھوڑا؟ کیا کوئی بھی دنیا کی عقل حضرت ابراہیم کے اس عمل کی توجیہ کر کے بتا سکتی ہے؟ دوسرا مقام، یہی بچہ جوان ہو گیا، حضرت ابراہیم آئے، اللہ نے کیا کہا؟ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں ذبح کر دو. یہ جو عمل حضرت ابراہیم انجام دے رہے ہیں کوئی عقل دنیا کی اس کی توجیہ کر سکتی ہے؟ بس یاد رکھیے گا، جہاں پر عقل انسانی ختم ہوتی ہے خدا کی حجت وہاں سے شروع ہوتی ہے. بس اگر کسی ذات کے متعلق آپ کو یقین ہو کہ یہ حجت خدا ہے تو پھر اس حجت خدا کے سامنے عقل استعمال کرنے کی ضرورت. یہ جو کہا کہ امام حسین اپنے ساتھ عورتوں کو کیوں لے کر گئے، بچوں کو کیوں لے کر گئے، تو پہلے حضرت ابراہیم سے پوچھو. جسے ابراہیم سمجھ آ جائے اسے کربلا سمجھ میں آ جائے گی، اور اگر حضرت ابراہیم نہ سمجھ سکے تو کربلا. بیوی اور بچے کا کیا قصور ہے؟ بھائی نبی تو حضرت ابراہیم ہے، بیوی اور بچے کا کیا قصور ہے؟ تو جو جواب یہاں پر نظر آئے گا وہی جواب. تفصیل ہے لیکن میں اب اس تفصیل میں جا نہیں رہا کیونکہ میں نے خاص مقصد تک پہنچنا ہے. حضرت حاجرہ نے اللہ کے نبی پر اعتماد کیا ہے، یہ ایمان کی منزل کا سب سے پہلا مرحلہ. یعنی کیا؟ بہت سارے مقامات پہ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں بھی آ رہا ظاہری طور پر، تب بھی اللہ کی حجت پر اعتماد کرنا. لہذا حضرت حاجرہ نے کہیں پر بھی حضرت ابراہیم سے ایک مرتبہ بھی پلٹ کر سوال نہیں کیا کہ مولا ہمیں کس کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہو، ہمارا کیا ہوگا، مجھے کیوں اس حالات میں رکھا ہوا. کوئی سوال حضرت حاجرہ کا نہیں. یہ مقام جو حضرت حاجرہ کا ہے کہ جہاں اللہ نے ایک ایسی سچویشن میں ڈال دیا کہ جہاں اکیلی خاتون، اس کے ساتھ دودھ پیتا بچہ، ایسی وادی جس میں نہ دانا نہ پانی، اس سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن انسان اپنی زندگی میں کوئی سوچ سکتا ہے تو مجلس کے بعد مجھے بتا دیں. اس سے زیادہ برے حالات ہو سکتے ہیں کسی کے؟ کوئی ہے جو یہ کہے کہ میرے حالات اس سے بھی زیادہ برے ہو سکتے؟ البتہ مذاق کے طور پہ نہیں بیان کر رہا، حقیقتاً بیان کر رہا ہوں کہ ایک جگہ علماء کے درمیان میں اتفاقاً یہی موضوع نکل آیا اور میں نے مثال دے کر یہ کہا کہ بھئی اس سے زیادہ برے حالات کسی کے ہو سکتے ہیں. تو ایک مولانا صاحب کھڑے ہو کے کہنے لگے مولانا میرے حالات اس سے بھی زیادہ برے ہیں. اس سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن کسی کی نہیں ہو سکتی.
ایک ماں ہے دودھ پیتے بچے کے ساتھ بے آب و گیا بیابان میں چھوڑ دی گئی. حضرت حاجرہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اگر آپ یہاں پر حضرت حاجرہ کی کنڈیشن کو اپنی عقل کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے، اس واقعے کے ذریعے سے اللہ نے اپنی ڈیوائن ڈیوٹی کو ڈیفائن کرنے اور اس کو پرفارم کرنے کے جو نکات بیان کیے ہیں، میری نظر میں اور کسی جگہ قرآن میں اتنی خوبصورتی سے بیان نہیں ہوئے. پہلا مرحلہ، اگر آپ کے اوپر ایسے سرکمٹانسز آئے ہوئے ہوں جو آپ کی کوشش کے باوجود بھی تبدیل نہیں ہو رہے، تو اس پر راضی ہونا سیکھیں. راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ان سرکمٹانسز کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ کوشش کرتے رہیں، لیکن اگر آپ کی کوشش کے باوجود چینج نہیں ہو رہے تو سمجھ لیں کہ خدا آپ کو اس کنڈیشن میں رکھنا چاہتا ہے. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کنڈیشن کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں، لیکن کیفیت رضا اپنے قلب میں ایجاد کریں کہ ہاں اس کا معنی یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ میں اسی کنڈیشن میں اپنے کمال کو ظہور دوں. یہ میں نے اور آپ نے طے نہیں کرنا. یہ جو ہم سوچتے ہیں اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، کاش میرے ساتھ یوں نہ ہوتا، کاش میرے ساتھ ایسا ہوتا تو میں یہ کر دیتا، کاش میرے ساتھ وہ ہوتا، یہ کاش کہنے والا کسی بھی حال میں کچھ نہیں کرتا. کاش نہ کریں. یہ طے کرنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کس کنڈیشن میں رکھنا ہے. کام کیا ہے؟ جس کنڈیشن میں رکھ دیا، جیسے ماں باپ، جیسے گھر، جیسے اسکول، جیسے کالج، جیسے آفس، اس لہٰذا اب لے جائیں. ہر جگہ خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ اللہ نے کوئی جسمانی تکلیف دی ہوئی ہے، یہ مت سوچو کہ اللہ نے مجھے اگر سالم پیدا کیا ہوتا تو میں نہ. اللہ تم سے وہ چیز چاہتا ہی نہیں ہے جو سالم سے چاہتا ہے. تمہارا کام اسی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ ہے، تم نے اپنے کمال کو اسی آنکھوں کے بغیر دکھانا ہے، تم نے اسی ڈسیبلٹی کے ساتھ اپنے کمال اس میں ڈھونڈو. یہ مت سوچو کہ میں سالم ہوتا تو کرتا. لہذا اکثر لوگوں کو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو میں کرتا. عزیز دلم، اللہ نہیں چاہتا کہ تم سے پیسے کا کمال دیکھے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ اسی فقر میں دیکھے کہ تم کیا دے سکتے ہو. لہذا اپنی پریویلنگ وہ کنڈیشن، پھر سے کہہ رہا ہوں، اس کو بار بار ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کوشش کرنے کو، اپنے سرکمٹانسز کو تبدیل کرنے کو منع نہیں کرتا. کوشش کریں. اللہ چاہتا ہے کہ مومنین ترقی کریں، اللہ چاہتا ہے کہ مومنین کے رزق میں وسعت ہو، اللہ نے کوشش اور محنت میں رکھا ہے. لیکن جب تک آپ کی کنڈیشن چینج نہیں ہو رہی، مایوسی مت لاؤ دل میں. یہ سمجھ لو کہ خدا اسی کنڈیشن میں تم سے کوئی چیز چاہتا ہے، اسے تلاش کرو. لہذا حضرت حاجرہ نے کیا کیا؟ پہلا کام کیا کیا؟ اپنے آپ کو اس حالت پر راضی. لہذا حضرت ابراہیم سے کوئی سوال، حضرت ابراہیم سے کوئی شکایت، حضرت ابراہیم چھوڑ کر چلے گئے. تو حضرت ابراہیم کے جانے کے بعد حضرت حاجرہ کی اس وقت اس کنڈیشن میں الہی ڈیوٹی کیا ہے آپ کی نظر میں؟ مجلسیں عام طور پر انٹریکٹیو نہیں ہوتی، تو ہم نے عام طور پر یہ سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ساری باتیں مولانا ہی کریں گے. مسئلہ نہیں ہے. 8 دن سے بول رہا تھا، آج بھی بولتا رہوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. اس وقت حضرت حاجرہ کی ڈیوائن الہی ڈیوٹی کیا ہے؟ اپنے اور اپنے بچے کو بچانا. بس صرف بچانا اور کوئی ڈیوٹی نہیں. بس اس کا معنی کیا ہوا؟ کبھی کبھار ہماری ڈیوائن ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ صرف اپنے آپ ہی آپ کو بچانا. اپنے ہی آپ کو بچانا ڈیوائن ڈیوٹی بن سکتی. لہذا یہ جو ہمارے بچے ہیں تعلیم کر رہے ہیں، تمہاری ڈیوائن ڈیوٹی کیا ہوگی اس وقت؟ الہی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ اپنے آپ کو بہترین پڑھانا. اپنے آپ کو پڑھاؤ یہ سوچ کر کہ میں جب اس وقت پڑھ رہا ہوں، میری الہی ڈیوٹی کیا ہے؟
اب کسی اور کو پڑھانا تمہاری ڈیوٹی نہیں ہے. ابھی مت سوچو کہ تم نے کچھ اور کرنا ہے. اس وقت اگر امام ظہور کریں گے تو بچوں میں سے کسی کا اگر انتخاب کریں گے تو کون ہوگا جو اپنی یہ ڈیوٹی بہترین طریقے سے انجام دے رہا ہوگا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک خاتون کی الہی ڈیوٹی کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے گھر کو صحیح چلانا. دوسروں کو گھر کی ٹینشن نہ لیں, اپنے گھر کی ٹینشن لیں. بس ہر ایک کی ڈیوٹی کہاں ہے؟ جس سرکمٹانسز میں وہ ہے اس کے اعتبار سے. خوب اپنے آپ کو بچانا ہے, کیا کرے؟ لازمات ہے سسٹینیبلٹی کے لیے, بچنے کے لیے پانی چاہیے. حضرت حاجرہ پانی آئے گا تو بچیں. پانی کا حصول کیسے ممکن ہے؟ ایک امکان یہ ہے کہ حضرت حاجرہ کنواں کھودے. پہلی بات تو یہ کہ حضرت حاجرہ کے پاس کوئی ٹول نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت ابراہیم اگر کوئی اس زمانے کا ٹول دے بھی جاتے تو اس زمانے کو چھوڑیں, وہ زمین ایسی ہے کہ آج کا ٹول بھی, آپ کے سائنٹیفک یہ جو میکینیکل ٹولز ہیں, یہ بھی وہاں کنواں نہیں کھود سکتے, اتنی سخت زمین ہے. بس یاد رکھیے گا, وہ چیز جو آپ کی استطاعت کے دائرے سے باہر ہے وہ آپ کی ڈیوٹی کو پرفارم کرنے کا حصہ. تو جب پیسے نہیں دیے تو سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ پیسے دیتا تو میں یہ کرتا. اب وہ کرو جو بغیر پیسے کے کر سکتے ہو. اچھے اسکول میں نہیں ہوں میں تو ڈیوٹی چھوڑ دوں نہ, اللہ نے اچھا اسکول نہیں دیا تو اب اسی اسکول میں کوشش. تمہارا کام ہے صرف کوشش کرنا, اپنے طور پہ اپنی کوشش. اچھے آفس میں نہیں ہوں, اچھی پوسٹ پر نہیں ہوں, دکان اچھی نہیں ہے, شوہر اچھا نہیں ملا, بیوی اچھی نہیں ملی, سسرال اچھا نہیں ملا, جو آپ کی استطاعت میں نہیں ہے اس سے آپ سے سوال بھی نہیں کیا. بس تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ حضرت حاجرہ کو یہ پانی تلاش کرنا, کھودنا نہیں. تلاش کرنے کے بھی دو مرحلے ہیں. کیا مرحلہ ہے؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ بچے کو کہیں اٹھائیں, رکھیں نہیں, اپنی گود میں اٹھائیں اور پانی کی تلاش میں نکل جائیں. ڈھونڈ سکتی ہیں, لیکن اس کا نقصان کیا ہے؟ دو نقصان. پہلا, بچے کو اٹھا کر موو کریں گی تو خود بھی جلدی ایگزاسٹ ہو جائیں گی, اور پھر پہاڑوں کا یہ جگہ آبادی نہیں ہے, بس امکان ہے کہ پہاڑوں میں گھومتے گھومتے راستہ بھول جائیں تو جو جگہ حضرت ابراہیم نے بتائی ہے وہاں واپس نہ آ پائیں, خود بھی مریں گی, بچہ بھی. لہذا تیسری کنڈیشن, آپ کی استطاعت کے بعد ایک چیز آپ کی استطاعت میں ہو سکتی ہے, لیکن اگر آپ کو اس چیز میں سختی زیادہ نظر آ رہی ہے, ایگزاسٹ کرنے والی ہے, وہ بھی آپ کی ڈیوائن ڈیوٹی کا حصہ نہیں. آخری سچویشن کیا ہے؟ بچے کو ایک جگہ رکھیں اور پانی کو تلاش کریں. لیکن بچے کو جب ایک جگہ رکھیں گی تو پھر کچھ کیا آئیں گی؟ رکاوٹیں. لہذا سوال ہے یہ کہ آپ صفا سے آگے کیوں نہیں گئیں, مروہ سے آگے کیوں نہیں گئیں؟ بہت واضح سی بات ہے, صفا اور مروہ کے درمیان میں بچہ رکھا ہوا ہے, اگر صفا سے آگے جاتی ہیں بچہ اوجھل ہو جائے گا, مروہ سے آگے جاتی ہیں بچہ نظر نہیں آئے گا, تو کیا ہوگا؟ ہر وقت الہی ذمہ داری انجام دیتے ہوئے ذہن بٹا رہے گا. بس یہ جو آپ گھر میں آپ کی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ہیں, کوئی کسی کے گھر میں مریض ہے, کسی کے اوپر ماں باپ ہیں, کسی کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے, یہ وہ ساری کی ساری رکاوٹیں ہیں جو آپ کی اس ڈیوائن ڈیوٹی کے پرفارمنس کا ایریا آپ کو ڈیفائن کر کے دیں گی. یعنی کیا؟ اپنے گھر کی ان پرابلمز کو آپ نے نگلیکٹ کر کے ڈیوائن ڈیوٹی انجام نہیں دینی. جس ڈیوائن ڈیوٹی میں یہ پرابلمز جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں, اگر ان کو نگلیکٹ کریں گے تو جو پرفارم کر رہے ہیں وہ ڈیوائن ڈیوٹی. بس کیا کرنا ہے؟ انہی پرابلمز, انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے
اپنی ڈیوائن ڈیوٹی کے ایریا کو ڈیفائن کرنا ہے، اس ایریا کو ڈیفائن کرنا ہے، اس حد کو ڈیفائن کرنا ہے جس حد میں رہتے ہوئے میں اس پرابلم کو نیگلیکٹ نہ کروں، میری آنکھوں میں رہنی چاہیے، میری اپروچ میں رہنی چاہیے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو اللہ نے مجھے دی۔ سٹیپ بائی سٹیپ آ رہے ہیں میرے ساتھ؟ آخری مرحلہ کیا ہے؟ آخری مرحلہ صرف یہ ہے، حضرت ہاجرہ ایک مرتبہ گئیں، صفا و مروہ پہ دیکھا، صفا پہ دیکھا، آئی مروہ پہ دیکھا، چلو دوسری دفعہ آئی، پھر دوبارہ مروہ پہ گئی، کچھ ملا نہیں۔ میں حضرت مثلا فرض کریں میں ہوتا تو ایک یا دو دفعہ کافی تھا، لیکن حضرت ہاجرہ نے 7 چکر لگائے، 6 کیوں نہیں لگائے؟ 8 کیوں نہیں لگائے؟ یہ وہ آخری جواب ہے جو اس مسئلے کا آخری کلائمیکس۔ 6 کیوں نہیں لگائے؟ اس لیے کہ 7 کی قوت تھی۔ 8 کیوں نہیں لگائے؟ اس لیے کہ 8ویں کی قوت نہیں تھی۔ لہذا اب غور کیجئے گا، حضرت ہاجرہ نے جب اپنی ڈیوائن ڈیوٹی ڈیفائن کر لی، یہ بھی ڈیفائن کر لیا کہ میں نے پرفارم کیسے کرنی ہے، یہ بھی ڈیفائن کر دیا کہ اس کا ایریا آف ڈیفینیشن کیا ہوگا، تو بس اب آخری مرحلہ یہ تھا کہ یہ ڈیوائن ڈیوٹی جتنی تمہیں اللہ نے قوت عطا کی ہے، جتنی اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے، تم اپنی تمام تر وسعت کو استعمال کر کے اس ڈیوائن ڈیوٹی کو انجام دو۔ میں 1 منٹ کے لیے صرف روکوں گا، 1 منٹ کے لیے مجھے یہ بتائیے کہ یہ حضرت ہاجرہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑنے سے کوئی عقل پانی نکال کر دکھا سکتی ہے؟ اینی کنیکشن؟ کوئی کنیکشن یہاں پہ؟ ہمارے ہاں بچپن میں ایک اسی کنیکشن نہ ہونے کے لیے لطیفہ تھا، میں بہت احتیاط سے بیان کرتا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، کوئی جسارت یا کوئی مرحلہ نہیں ہے، لیکن لطیفے کی صرف ڈس کنیکٹیوٹی کے لیے۔ مثلا بچپن میں کہتے تھے کہ بکری کے پیٹ میں درد ہوا، وہ آئی حکیم بندر کے پاس، اس سے کہا بھئی مجھے دوا دو، اس نے کہا بیٹھ جاؤ یہاں پہ، اس کو بیٹھایا، ایک درخت پہ چڑھا، پھر اترا، پھر دوسرے درخت پہ چڑھا، جب 3-4 چکر اس نے لگا لیے تو بکری نے روک کر پوچھا کہ حکیم صاحب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، کچھ علاج کریں؟ حکیم صاحب نے کہا دیکھنے نہیں کتنی محنت کر رہا ہوں، دیکھ تو رہی ہو تم کتنی محنت کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر اس کو لطیفہ کیا ہے؟ لطیفہ یہی ہے کہ اس درختوں پر چڑھنے اترنے سے پیٹ کا درد، یہ محنت ضرور ہے، لیکن اس محنت کا کوئی تعلق پیٹ کے درد سے نہیں ہے۔ سوال یہی کرنا چاہتا ہوں، کیا حضرت ہاجرہ کا 2 پہاڑوں کے درمیان میں بھاگنے کا کوئی کنیکشن پانی کے نکلنے سے ہے؟ نہیں۔ حضرت ہاجرہ کو بھی پانی نکالنا نہیں تھا، یاد رکھیے گا، حضرت ہاجرہ کا کام تھا صرف پانی ڈھونڈنا۔ یہ پانی ڈھونڈنے کے لیے جو ایریا ڈیفائن ہوا تھا وہ تھا صفا اور مروہ کے درمیان۔ جب یہ ڈیفائن ہو گیا تو آپ نے جتنی آپ کو اللہ نے قوت دی تھی اس قوت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ آپ نے جیسے ہی اپنی یہ ڈیوائن ڈیوٹی ادا کی، اب وہاں سے جس خاط کی خاطر آپ نے ڈیوائن ڈیوٹی کو انجام دیا تھا اس نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا، اور کیا کیا کہ اس نے اس بچے کے نرم ایڑیوں سے، سخت پتھر کے سینے سے ایسا پانی کا چشمہ جاری کر کے دکھایا جو قیامت جاری رہنے والا تھا۔ بچے لہذا ڈیوائن ڈیوٹی ڈیفائن ہونے کے بعد، اس کا ایریا ڈیفائن ہونے کے بعد، اگر انسان کی ڈائریکشن صحیح ہو، للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، ان سٹیپس میں غلطی نہ کرے،
تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ڈیوائن ڈیوٹی کوئی بہت بڑا ہسپتال بنانا نہ ہو، ہماری ڈیوٹی کوئی بہت بڑا پروجیکٹ بنانا نہ ہو، ہماری ڈیوٹی کوئی بہت بڑی کتاب لکھنا نہ ہو، ہماری ڈیوٹی کوئی بہت بڑا کارنامہ نہ ہو سکتا ہے اپنے ہی محلے میں کوئی کام ہو سکتا ہے اپنے ہی گھر کے آنگن میں کوئی کام ہو۔ اگر تمہاری ڈیوائن ڈیوٹی تمہارے گھر کے اندر ہے، خاص طور پر اپنی ماں بہنوں کو متوجہ کر کے کہہ رہا ہوں، جناب حاجرہ سے سمجھو، کبھی کبھار ڈیوائن ڈیوٹی کی حد صرف اور صرف آپ کی چار دیواری کے اندر ہوتی ہے، اگر اس کو سمجھ کر پوری قوت کے ساتھ انجام دیا تو اب امام خمینی فرماتے ہیں مأمور بے وظیفے ہستیم، ہمارا کام ہے اپنا وظیفہ انجام دینا، نتیجے در دست خدا بند ہے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جہاں کہیں پر بھی انسان یہ عمل انجام دیتا ہے کہ وہ اپنی الہی ڈیوٹی کو سمجھتے ہوئے اس کے ایریا کو ڈیفائن کرنے کے بعد اپنے خلوص سے اپنی تمام تر قوت کے ساتھ اسے انجام دیتا ہے تو اللہ اس سے زمزم جیسا اثر عطا کرتا ہے۔ بس اب ایک مرحلہ یہ ہے، یہ حضرت حاجرہ ہیں جو سعی کر رہی ہیں، یہ حضرت اسماعیل ہیں کہ جو اس وقت پیاسے لیٹے ہوئے ہیں۔ جو مقام حضرت حاجرہ ہے اور جو مقام حضرت اسماعیل ہے اس کی تاثیر زمزم کی صورت میں جاری ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ جو فخر حاجرہ ہو، کوئی ایسی ذات ہو جو فخر اسماعیل ہو، وہ کسی صحرا میں آ کر اسی طرح سے اپنی الہی ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہو اور اس ڈیوٹی کے انجام میں وہ حتیٰ اپنا سارا گھر بار لٹا دے، تو پھر اللہ نتیجے میں کربلا کو خلق کرتا ہے۔ وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا، یہاں سے اس انقلاب کا چشمہ جاری ہوتا ہے کہ کوئی کربلا سے اگر شعور لے لے اس کے سینے میں کربلا تیار ہو جاتی ہے۔ پھر ایک زمزم نہیں ہوتا، کربلا سے شعور کا رزق لینے والا ہر ماتمی کربلائی ہو جاتا ہے، ہر سینہ حسینی انقلاب بن جاتا ہے۔ لہذا عزیزوں، جس طرح سے صفا و مروہ حضرت حاجرہ کی یاد دلاتا ہے، جس طرح سے صفا و مروہ یہ بتاتی ہے کہ کیسے ایک ماں کی سعی نے زمزم کو جاری کیا، جب تک ہم شعائر سے اس شعور کے رزق کو حاصل نہیں کریں گے شعائر ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا مقام، لیکن بس آخری منزل۔ اگر کوئی فخر اسماعیل ہو اور پھر وہ ایک نہیں کئی اسماعیلوں کو اپنے ساتھ لے کر میدان میں آئے، کئی فخر حاجرائیں اس کے ساتھ آئے، تو پھر وہ منزل تیار ہوتی ہے جس کا ہر قدم اللہ کا شاعر بنتا ہے۔ جتنا محترم خون، جتنے اخلاص کے ساتھ یہ خون بہا ہے، اتنی ہی حدت اور شدت کربلا میں۔ لہذا ان شعائر کو بنانے کے لیے کربلا والوں نے اپنے پورے وجود کو قربان کیا ہے۔ ان کا عظمت، احترام اس میں ہے کہ اب ہم ان شعائر سے ان قربانیوں کو یاد رکھیں جس کی خاطر کربلا والوں نے قربانیاں دی۔ ان میں سے ایک شاعر کربلا، اللہ کا ایک شاعر جو کربلا سے تیار ہوا ہے، وہ علم حضرت عباس علیہ السلام۔ حضرت عباس نے اپنی سعی خیموں اور فرات کے درمیان کی ہے۔ یہاں خود حضرت نے اپنے وجود سے کربلا کی سرزمین کو رنگین کیا ہے۔ بس حضرت عباس کا علم اطاعت حسین کی علامت ہے، حضرت عباس کا علم دین سے وفاداری کا اعلان ہے، حضرت عباس کا علم اپنے زمانے کے امام کی حمایت کی پہچان ہے۔ احترام کیا ہونا چاہیے؟
احترام صرف یہ نہیں ہے کہ کہیں اگر حضرت عباس کے علم کو لگانے کے بعد کوئی بے احترامی کرے تو ہم احتجاج کریں، نہ، یہ نسل پیدا ہوتی رہے گی، لیکن سب سے پہلے میرا احترام کا ذمہ کیا ہے؟ میں نے اگر گھر پہ حضرت عباس کا علم سجایا ہے، کون عباس؟ کہ اگر اطاعت معصوم کو کسی ذات میں مجسم کر دیا جائے تو عباس بنتا ہے۔ 9 امام جس کی مرقد پر کھڑے ہو کر یہ کہیں السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم السلام، اس ذات مطیع کو عباس کہتے ہیں۔ اور میں اپنے گھر پر حضرت عباس کا علم لگا کر امام کی اطاعت نہ کروں، یہ بے احترامی۔ عباس کون ہے؟ یہ پنجہ یاد دلاتا ہے کہ حضرت کے ہاتھ کٹ گئے تھے، پھر بھی حضرت کیا کہہ رہے تھے؟ واللہ ان قطعتم یمینی، خدا کی قسم تم میرے ہاتھ کاٹ بھی دو، میں اپنے زمانے کے امام کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں۔ کوئی حضرت عباس کا علم لگائے لیکن اس کا گھر حمایت دین سے خالی ہو، یہ علم کی بے احترامی۔ عباس کا علم دین سے وفاداری کا نشان ہے، میں گھر پہ لگاؤں لیکن میرا ہی گھر دین سے غداری کر رہا ہو، یہ بے احترام ہے۔ لہذا ہر حضرت عباس کا علم اٹھانے والا جب تک اس کے نگاہ میں وجود حضرت عباس آئیڈیل کی صورت میں نہیں ہے، یہ حق نہیں ہے علم اٹھانے کا، یہ حق نہیں ہے علم سجانے کا۔ عباس ایسی اطاعت معصوم کا نام ہے کہ پوری حیات میں حضرت عباس کا امام سے سوال کوئی نہیں ہے، صرف اطاعت محض، اور ایسی اطاعت ہے کہ جس کا کوئی تاریخ میں ثانی نہیں ملتا۔ حضرت عباس شجاعت میں وارث امیر المؤمنین ہے۔ کربلا شاہد ہے کہ جہاں حضرت عباس میدان میں اترتے تھے کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی حضرت عباس کے سامنے آ جائے۔ لہذا جیسے صفین میں جیسے ہی حضرت امیر اترتے تھے لشکر کے لشکر بھاگ جایا کرتے تھے، ویسے ہی کربلا میں جہاں حضرت عباس آتے تھے لشکر کا لشکر بھاگ جاتا تھا۔ 7 محرم کو ابن زیاد کے لشکر سے عمر سعد نے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا ہے، یہ پیغام دے کر کہ حکم ملا ہے کہ خیموں کو دریا سے ہٹانا، پانی بند کرنا۔ جب یہ لشکر پہنچا نا حکم نامہ لے کر، تاریخ کہتی ہے حضرت عباس آگے بڑھے، چہرے پر جلالت حیدریہ کے آثار تھے۔ ایک مرتبہ تلوار سے زمین پر خط کھینچ کر علی کے وارث نے کہا کسی نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس خط کو عبور کر کے دکھا دو۔ تاریخ نے لکھا ہے کسی کے اندر جرأت نہ تھی کہ حرکت کرتا، حرکت بہت دور کی بات ہے، کسی کے اندر یہ بھی ہمت نہیں تھی کہ علی کی شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ پورا لشکر سر جھکا کر کھڑا ہوا ہے، بدن کانپ رہے ہیں، جرأت نہیں ہے کسی میں۔ اور ایسے عالم میں کسی نے آ کر پیچھے سے کہا حضرت عباس سے کہ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ خیمے ہٹا دو۔ امام کی تعظیم کسے کہتے ہیں؟ امام کا احترام کسے کہتے ہیں؟ کربلا میں حضرت عباس نے مظاہرہ کیا،
خدا جانے جناب ابو طالب کے خون میں یہ احترام کیسا ہے۔ ابھی جو علی کا بیٹا غضب کے آثار چہرے پر لیے ہوئے ہے، جیسے ہی امام حسین کا نام آیا عباس کے چہرے پر سکون طاری ہو گیا۔ شرمندگی نہیں ہے، حکم امام آیا، چپ چاپ تلوار کو نیام میں رکھا۔ خیموں کی پہلی تناب کھولنے والے حضرت عباس۔ جب امام حسین نے کہہ دیا تو سوال، عاشور کے دن بڑی امید ہے حضرت عباس کو، ایک ایک کر کے اصحاب اور انصار شہید ہوتے رہے، لیکن حضرت کی باری نہیں آئی ہے۔ لیکن جب انصار شہید ہو گئے تو ایک مرتبہ خیال ضرور آیا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اب جو بنی ہاشم بچے ہیں ان میں سب سے زیادہ عمر کے اعتبار سے حضرت عباس بڑے ہیں، ان سب کو حضرت عباس نے اپنی آغوش میں پالا ہے، ان سب کو تربیت حضرت عباس نے دی ہے۔ لیکن سوال کوئی نہیں ہے، حضرت نے علی اکبر کو بھیجا، چپ چاپ علی اکبر کا لاشا رکھ دیا، سوال کوئی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد قاسم کے ٹکڑے حسین کے ساتھ اٹھا کر لے آئے، سوال کوئی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد اون و محمد کے جنازے لے آئے، سوال کوئی نہیں۔ پھر اپنے ہی سگے مادری 3 بھائیوں کے لاشیں لا کر گنج شہیدہ میں رکھ دیے، سوال کوئی نہیں۔ اس کے بعد تو لاشیں ہی ختم ہو گئے، کوئی بچا نہیں ہے۔ ابھی بھی سوال کوئی نہیں ہے۔ چپ چاپ آ کر حضرت کی خدمت میں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ امام حسین نے نگاہ ڈالی اور ایک مرتبہ متوجہ ہو کر کہتے ہیں، عباس تم تو میری قوت بازو ہو، عباس تم میری قوت کمر ہو، عباس تم سے بچوں کو ڈھارس ہے، عباس تم اہل حرم کا آسرا ہو، اور پھر آخری جملہ کیا کہا، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عزیزو یہ علمدار کا جب لفظ سنا نا، تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، سوال کوئی نہیں ہے، بس اتنا کہا، مولا وہ لشکر کہاں رہا جس کا عباس علمدار تھا؟ کہ عباس تم سے مجھے ڈھارس ہے، لہذا واپس آ گئے۔ لیکن ابھی اس خیمے کے سامنے سے گزرے جس سے بچوں کے العطش کی آواز آ رہی ہے، پردہ ہٹا کر دیکھا تو بچے خشک مشکیزے پیٹ پہ رکھے ہوئے ہیں، کچھ بچے کربلا کی ریت پر اپنے رخسار رکھے ہوئے ہیں کہ شاید زمین سے کوئی طری کا احساس پیدا ہو جائے۔ جب بچوں کی العطش کی اور اس کیفیت کو دیکھا، ایک مرتبہ 4 سالہ شہزادی کو بلایا، مشک کو خشک مشک کو علم سے باندھا، مشک اور علم اٹھایا، ایک ہاتھ میں شہزادی کو گود میں لیا، چپ چاپ آ کر حضرت کے حضور میں سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔ اب دوبارہ امام حسین نے نگاہ ڈالی، اس کیفیت میں دیکھا، ایک مرتبہ آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، رو کر کہتے ہیں، جاؤ بھائی بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کرو۔ علماء کہتے ہیں جناب عباس کو حضرت نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی، لہذا حضرت تلوار لے کر میدان میں نہیں اترے۔ جناب ام البنین مدینہ میں جنت البقیع میں جا کر زمین پر 4 خط کھینچتی تھیں، 4 خط کھینچ کر اپنے 4 بیٹوں کو یاد کر کے رویا کرتی تھی، پھر جناب عباس کے لیے کہتی تھی، کاش میرے شیر
تو تلوار لے کر میدان میں اترا ہوتا، کسی کی جرأت نہ تھی جو تیرے سامنے میدان میں آتا۔ ارے نیزہ لے کر جری اترا ہے، جو نیزے سے نہر کو آزاد کرائے اسے عباس کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ گھوڑے کو پانی میں اتارا، مشک کو بھرا، علم سے باندھا۔ تاریخ کہتی ہے اس کے بعد حضرت کا ایک عمل ہے جس کی بہت ساری توجیحات ہوئی ہیں، اسرار کربلا میں سے ایک سر ہے۔ حضرت عباس نے چلو میں ایک مرتبہ پانی کو لیا، اپنے چہرے تک لا کر عباس نے پانی دوبارہ ڈال دیا۔ بعض علماء کہتے ہیں اسی مقام کے لیے شاید حضرت امیر نے اپنے بیٹے کو شہادت سے پہلے وصیت کی تھی، اے میرے بیٹے، کربلا میں وہ وقت آئے گا جب علی کے بیٹا پانی پر قابض ہوگا، وہ نبی کا بیٹا پیاسا ہوگا۔ اے عباس، ایسا نہ ہو نبی کے بیٹے سے پہلے علی کا بیٹا پانی پیے۔ ارے چلو میں اٹھا کر گرا کر بابا کی وصیت پر عمل کیا، جو پیاسا ہی نہر سے آ جائے۔ وہ عباس جری پیاسے پلٹے ہیں، لیکن اب جب نکلے ہیں نہر سے تو واحد آرزو یہ ہے کہ کسی طرح سے مشک خیموں میں پہنچ جائے۔ کیوں؟ 3 دن کے پیاسے بچوں نے جب حضرت کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، بچوں کو آس ہو گئی تھی حضرت عباس جا رہے ہیں، اب پانی ضرور آئے گا۔ بچے اپنا کوزہ لے کر حضرت کے انتظار میں میدان کی طرف نگاہ کر رہے تھے۔ جب نہر سے نکلے ہیں تو بس آرزو یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ مشک میں خیمے تک پہنچا دو۔ بس اسی لیے علماء کہتے ہیں حضرت نے نخلستان کا راستہ اختیار کیا کہ شاید یہ راستہ نزدیک تر تھا، لیکن عزیزو نخلستان کا راستہ علی کے شیر کے لیے بھاری ہو گیا۔ میدان میں کسی کی جرأت نہ تھی کہ سامنے سے آتا، لیکن نخلستان میں درختوں کے پیچھے سے چھپ کر وار کیے، بس کسی کا وار کامیاب ہوا، حضرت کا دایاں بازو قلم ہوا، نیزہ چھوٹ گیا۔ مشک اور علم کو بائیں بازو میں لے کر آگے کی جانب بڑھ رہے تھے، جب کسی ملعون نے آگے بڑھ کر دوسرا وار کیا۔ مقتل کہتا ہے اس سے پہلے کہ بازو کٹتا، میرے مولا نے مشک کے تسمے کو اپنے دانتوں میں دبایا، علم بھی چھوڑ دیا، بازو بھی کٹ گیا۔ اس عالم میں عباس نخلستان سے نکل کر میدان میں وارد ہوئے، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، مشک کو دانتوں میں دبایا ہوا ہے، نگاہ خیمے کی طرف ہے۔ کوشش بس یہ ہے کہ یہ مشک کسی طرح سے خیموں تک پہنچ جائے۔ ارے علی کے بیٹے کی شجاعت کا عالم یہ تھا، بے دست ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کسی میں جرأت نہ تھی کہ حضرت کے سامنے آتا۔ جب شمر نے یہ منظر دیکھا، ایک مرتبہ چیخ کر کہا، خبردار، پانی اگر خیمے تک پہنچ گیا اور حسین نے پانی پی لیا، تم میں سے کوئی زندہ واپس نہ جا سکے گا۔ بھئی یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ تیروں کو کمانوں میں جوڑا گیا، پورے لشکر نے مل کر اتنے تیر چلائے، راوی نے کہا گویا کربلا میں تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ بس جب میرے مولا نے تیروں کو آتے ہوئے دیکھا، ہاتھ تو کٹے ہوئے تھے، خود کو ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کے اوپر جھکا دیا، جتنے تیر تھے حضرت کی پشت میں آ کر پیوست ہونا شروع ہوئے۔ راوی کہتا ہے
اتنے تیر آ کر جناب عباس کی پشت میں پیوست ہوئے کہ بس پھر دور سے صرف تیر ہی تیر نظر آ رہے تھے، حضرت کا بدن نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن جب تک مشک میں پانی تھا میرا مولا خیمے کی طرف جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنے میں کسی ملعون نے ایسا طاق کے تیر مارا، تیر آ کر مشکیزے پر لگا، مشکیزہ پارا ہوا، پانی بہا، عباس کے دل کا خون بہ گیا۔ راوی کہتے ہیں مشک کا پارا ہونا تھا، عباس نے خیمے کی طرف جانے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ ارے میں سکینہ کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ ارے حسین کے پیاسے بچے میرے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ بس اسی عالم میں کسی نے آگے بڑھ کر گرز مارا، حضرت کا سر دو پارا ہو گیا، ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر گرے۔ جب گر رہے تھے بازو نہ تھے، ہاتھ نہ تھے کہ اپنے آپ کو سہارا دیتے۔ راوی کہتا ہے پورے وزن کے ساتھ حضرت زمین پر گرے، سارے تیر بدن سے آر پار ہو گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک مرتبہ آواز دے کر کہا علیک منی السلام یا ابا عبداللہ۔ تاریخ کہتی ہے کربلا میں اس آواز کا گونجنا تھا۔ حسین کمر تھام کر کربلا کی زمین پر بیٹھ گئے، رو کر کہتے ہیں الآن انکسر ظہری، اب حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ ارے آنکھیں تو علی اکبر لے گیا تھا، عباس کے مرنے پہ کمر بھی ٹوٹ گئی۔ ارے ٹوٹی کمر کے ساتھ ٹھوکریں کھاتے ہوئے میدان میں آ رہے تھے۔ راوی کہتا ہے جتنی دیر میں حسین خیمے سے آتے، جب علی کا شیر بے دست ہو کر بے بس پڑا تھا، سارے ملعون جمع ہو گئے، اپنی تلواروں کو نکالا، چیخ کر کہتے ہیں جس نے صنفین کا بدلہ لینا ہے، جس نے نہروان کا بدلہ لینا ہے، جس نے جمل کا بدلہ لینا ہے، ارے علی کا بے بس شیر ہے، بے دست شیر ہے۔ اتنی تلواریں وارد کی بدن اطہر پر۔ جب حسین نے دیکھا ایک مرتبہ شدید حملہ کیا، یہ اطراف سے بھاگے، حسین عباس کے جنازے پر آئے۔ اب جو اپنے بھائی کو دیکھا ایک مرتبہ تڑپ کر رہ گئے۔ ارے جس حسین نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا تھا، جس حسین نے قاسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا تھا، عباس کی لاش اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی کہ حسین اپنے بھائی کو اٹھا نہ سکے۔ کچھ دور علم پر نظر پڑی، ایک مرتبہ بھائی کے علم کو اٹھایا، روتے ہوئے خیمے کی طرف چلے۔ وہاں سے بچے سوکھے پیالے لیے مقتل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب جو علم کو آتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ کوزے اٹھا کر آگے کی جانب دوڑے۔ اب جو علم نزدیک آیا، بچوں نے دیکھا علم تو آ رہا ہے، علمدار نہیں، کوزے ہاتھوں سے چھوٹ